إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان بد نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا جو اپنے اعمال کے سبب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور ان کا جہنم میں جانے کا سبب شیطان کی عبادت ہوگا۔ اللہ رحمان کی عبادت اور اس کے حکموں کی تعمیل کو چھوڑ کے وہ ہر بات شیطان کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ لوگو، اگر ہم چاہیں تو تمہاری نظروں کو ختم کر دیں، نہ پھر تم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اپنے رستے کو نہ پا سکو، نہ دیکھ سکو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر میں چاہوں تو تمہیں کھڑے کھڑے تمہارے چہروں کو مسخ کر دوں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر تم نہ آگے جا سکو گے نہ پیچھے آ سکو گے۔ تو کیا یہ ساری باتیں ہماری نصیحت کے لیے اور تذکرے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ پھر اللہ مالک آگے فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی خلق کو پلٹا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انسان بچپن میں کمزور ہوتا ہے، وہ سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اگر والدین اس کو نہ پکڑیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ جب انسان جوانی سے نکل کے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو ایک مرتبہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے بڑھاپے، کمزوری اور نحیف ہونے کی وجہ سے یہ محتاج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ذہنی طور پہ بھی وہی انسان جو بڑا دانا اور عقل مند ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، پھر وہ بچوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کیا اس کی خلق کو پلٹا نہیں دیتے؟ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی نہیں عقل کرو گے؟ پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی؟ آج تک کسی کا بڑھاپا واپس پلٹا نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں پھر جوان نہیں ہوا، وہ کبھی بھی اپنی جوانی کی طرح فیصلے نہیں کر سکتا، اپنی جوانی کی طرح وہ مشقت اور محنت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں کرو گے؟ وما علمناہ الشعر، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس نبی کو کوئی شعر نہیں سکھائے ہوئے کہ یہ شعر و شاعری کر کے تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، اور نہ ہی ان کے لیے یہ لائق ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ یعنی اپنے نبی کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ یہ تو ہماری کتاب ذکر ہے جو پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن مبین، اور یہ ایک ظاہر قرآن ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھو گے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيٍّ، اس کے ذریعے وہ زندہ کو ڈرائے، یعنی جو انسان اس کے ڈراوے کو، اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اللہ صرف اسے زندہ سمجھتے ہیں۔ جو قرآن کے احکامات کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور پھر نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک جس طرح ایک مردے کی کوئی حیثیت نہیں، اس انسان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس معاملے میں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيٍّ، تاکہ زندہ کو تم ڈرائے، جس کے اندر زندگی کی رمق ہے، جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا قول حق ہو جائے اس کے لیے جو انکار کرنے والا ہے، یعنی اللہ اس پہ بھی اتمام حجت کر رہا ہے کہ ساری باتیں بتائیں، اگر پھر بھی انسان نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اتمام حجت ہے کہ وہ انسان اللہ کے حکموں کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا نہیں دیکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے چوپایوں کو بنایا، فہم لہا مالکون، پھر تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا، کسی پہ تم سواری کرتے ہو۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ ایسے چار پائے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ یعنی اگر اللہ انہیں ہمارے تابع نہ کرتا تو کیا ایک کمزور سا انسان ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا سکتا تھا؟ کیا ایک طاقتور بیل کو گرا کے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا سکتا تھا؟ یا اتنے طاقتور گھوڑے کو اور دوسرے جانوروں کو بار برداری کے لیے استعمال کر سکتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَا، میں نے ان سب چیزوں کو تمہارے تابع فرمان کر دیا۔ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان میں کچھ پہ تم سواریاں کرتے ہو۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ تم کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان میں تمہارے لیے نفع کی اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرو گے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا اگر تم شکر کرو گے؟ تو اگر نہ شکر کرو گے تو پھر اس لازمی نتیجہ ہوگا انسان اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ لئن شکرتم، دوسرے مقام پہ فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو، لأزیدنکم، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ولئن کفرتم، اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ سارے دلائل، یہ سارے براہین تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر نہیں کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے برتر انسان ہے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطوعا، اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، تجھ سے ڈرنے والا بن جاؤں، تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ ان ساری باتوں کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو انسان کا اللہ کا شکر گزار ہونا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ یہ نعمت ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ